شہید مرحوم جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے حادثہ وفات پر پچھلے شمارے میں صرف چند سطور لکھ سکا تھا، اور ساتھ ہی یہ ارادہ بھی ظاہر کیا تھا کہ اگلے شمارے میں انشاءاللہ ان کی شخصیت، ان کے ساتھ راقم کے تعلق کے واقعات اور ان پر مبنی تاثرات قدر تفصیل سے قلم بند کروں گا۔ آج جب اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے بیٹھا ہوں تو پچھلے 11 سال کے واقعات کی اتنی بہت سی تصویریں نگاہ کے سامنے آ گئی ہیں کہ انہیں ایک مربوط تحریر میں منضبط کرنا دشوار معلوم ہو رہا ہے، اس لیے میں آغاز ہی سے معذرت کر لوں۔ پچھلے 11 سال میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے اور صدر مرحوم کے بارے میں بہت سے لوگوں کی رائے میں انقلابی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ وہی لوگ جو ابتدا میں انہیں فرشتہ غیبی کہتے اور سمجھتے تھے، انہی کی زبان سے بعد میں ان کے خلاف بڑے سخت اور ثقیل الفاظ بھی سنے گئے۔ بہت سے لوگ جو شروع میں ان کے اسلامی مشن کی وجہ سے ان کے پرزور حامی تھے، کچھ عرصے کے بعد ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہوئے، یہاں تک کہ انہیں اسلام دشمن یا منافق تک کہنے سے دریغ نہیں کیا۔ مجھے ذاتی طور پر مردم شناسی کا دعویٰ نہیں، لیکن حالات کے اس 11 سال نشیب و فراز میں صدر مرحوم کے بارے میں میری رائے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ میں ان کے بارے میں روز اول سے جو رائے رکھتا تھا، آخری دن تک اس میں کوئی قابل ذکر تغیر نہیں آیا۔ میں نے نہ انہیں پہلے دن فرشتہ معصوم یا خلیفہ راشد سمجھا تھا، نہ آخر میں خدا نخواستہ اسلام دشمن یا منافق قرار دینے کا کوئی واہمہ دل میں پیدا ہوا۔ ہاں، انتخابات پر یقین اور 100% یقین تھا کہ ماضی میں ہم نے جتنے حکمرانوں کے تجربے کیے ہیں اور بظاہر حالات آئندہ کے لیے جو لوگ سامنے ہیں، ان کے مقابلہ میں وہ اپنی اسلامی روح، دینی جذبے، خود اپنی ذاتی زندگی کے حالات کے لحاظ سے اتنے قابل قدر انسان ہیں کہ موجودہ حالات میں ان کی شخصیت کو غنیمت کبریٰ سمجھ کر ان کے ساتھ نفاذ اسلام کے مشن میں بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ پاکستان میں ہی نہیں، جکارتہ سے لے کر رباط تک عالم اسلام کے دوسرے ملکوں میں بھی مجھے کوئی حکمران ایسا نظر نہیں آتا جو اسلام پر ایسا غیر متزلزل ایمان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق اور اسلام کی سربلندی کا ایسا ولولہ رکھتا ہے۔ میرے ناچیز مطالعے کی حد تک وہ عالم اسلام کے حکمرانوں میں اس وقت واحد انسان تھے جن میں نفاذ شریعت کے کام کو آگے لے کر آگے بڑھنے کا ذاتی جذبہ بھی تھا، اور جو اس بات کی صلاحیت رکھتے تھے کہ اس مقصد کے لیے وقت کے چلے ہوئے نعروں سے ٹکر لے سکیں، اور واقعتاً انہوں نے بہت سے معاملات میں ٹکر لے کر بھی دکھائی اور بہت سے وہ کام کیے جو مغربی افکار سے مرعوب ذہنوں کے لحاظ سے اس دور میں ناممکن سمجھے جاتے تھے۔ صدر مرحوم کے ساتھ المیہ یہ تھا کہ لادینی طاقتیں تو ان کی اس لیے دشمن تھیں کہ وہ انہیں اپنے عزائم کی راہ میں ایک زبردست کانٹا نظر آتے تھے۔ بعض سیاسی حلقے اس لیے ان کے مخالف تھے کہ ان کی وجہ سے انہیں نفاذ اسلام کی جدوجہد کا کریڈٹ اپنے ہاتھ سے چھن جانے کا اندیشہ تھا۔ تیسری طرف وہ دیندار حلقے تھے جنہیں ان کی ذات سے کوئی پرخاش نہیں تھی، لیکن ان کے منہ سے نفاذ اسلام کا لفظ سننے کے بعد وہ اس بات کے لیے بےتاب تھے کہ اس مقصد کی طرف پیش قدمی تیز رفتاری کے ساتھ ہو جس کے اثرات معاشرے پر بلا تاخیر نظر آئیں، اور چونکہ یہ پیش قدمی واقعتاً سست رفتار تھی، اس لیے ان کی توقعات پوری نہیں ہوئیں اور ان کی نگاہ مرحوم کے کیے ہوئے اچھے کاموں کی بجائے ان کاموں پر زیادہ رہنے لگی جو وہ نہیں کر سکے۔ یہاں تک کہ وہ بالآخر وہ اتنے مایوس ہوئے کہ انہوں نے سرے سے ہی یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ صدر مرحوم نے اسلام کی کوئی خدمت کی ہے یا کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح عملاً وہ بھی پہلے اور دوسرے طبقے ہی کے ساتھ ہم آواز ہو گئے۔ ایک چوتھا طبقہ بھی تھا جو اس بات کی تکلیف ضرور محسوس کرتا تھا کہ نفاذ اسلام کی طرف پیش قدمی سست رفتار اور ناکافی ہے، لیکن ساتھ ہی صدر مرحوم کے عہد میں جو قابل قدر کام ہوئے ان کی نفی کا بھی قائل نہ تھا، اور اس بات کو بھی شدت کے ساتھ محسوس کرتا تھا کہ بہت سے قابل تنقید امور کے باوجود اس وقت نفاذ اسلام کے مشن کے حق میں بظاہر حالات کوئی متبادل شخصیت سامنے نہیں ہے جو اتنا کام بھی کر سکے۔
لہذا وہ سمجھتا تھا کہ اصلاح حال کی بھرپور کوششوں کے ساتھ ساتھ صدر ضیاء الحق کی ذات کو بسا غنیمت سمجھنا چاہیے اور بحثیت مجموعی نفاذ اسلام کے مشن میں ان کی تائید و حمایت سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ساتھ ہی یہ حلقہ پہلے 3 طبقات کی بنائی ہوئی فضا سے اتنا مرعوب بھی تھا کہ صدر مرحوم کے اچھے کارناموں کی اس قدر کھل کر حمایت و تعریف نہیں کر سکا جس کے وہ مستحق تھے۔ اس کی طرف سے بھی ان کے اچھے کاموں کی تعریف و حمایت بڑے تحفظات کے ساتھ ہوئی اور اس میں بھی تنقید کا پہلو اکثر و بیشتر غالب رہا۔ اس صورتحال کا مجموعی نتیجہ یہ نکلا کہ شہید مرحوم کے کارنامے پس منظر میں چلے گئے اور قابل تنقید امور زیادہ ابھر کر سامنے آئے، یہاں تک کہ یہ جملہ زبان و زد عام ہو گیا کہ 11 سال میں کچھ نہیں ہوا، اسلام کو خواہ بدنام کیا گیا ہے، اسلام کو صرف اقتدار کو طول دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اسی ماحول میں جب 7 اگست کو یک بجک صدر مرحوم کا حادثہ شہادت پیش آیا تو یہ ایک ایسا ناگہانی صاعقہ تھا جس کے بارے میں قوم نے سوچا بھی نہ تھا۔ مذکورہ 4 طبقات میں سے آخری 2 طبقے جو اسلام کے لیے واقعتاً مخلص تھے اور جن کے ملک کے باشعور عوام اکثریت ہے، جب انہوں نے صدر مرحوم کے اس طرح اچانک منظر سے غائب ہو جانے کے بعد گرد و پیش پر نظر ڈالی تو انہیں یکایک یہ جان کا احساس ہوا کہ انہوں نے کیا چیز کھو دی ہے۔ اب لوگوں کو ایک ایک کر کے وہ اچھے کام یاد آئے جو تنقید کے زور و شور میں گم ہو گئے تھے، اور احساس ہوا کہ جن باتوں کو ہم اب تک غیر اہم، ناکافی بلکہ کل عدم سمجھتے آئے تھے، اب کہیں ان کے لالے نہ پڑ جائیں۔ اس احساس نے قوم کے ہر باشعور مسلمان کو ایک ناقابل بیان صدمے اور زبردست تشویش میں مبتلا کر دیا۔ یہ صدمہ صدر مرحوم کے ساتھ عقیدت و محبت کے طوفان میں تبدیل ہو گیا، اور ملک کی اس خاموش اکثریت نے مرحوم کی نماز جنازہ کے موقع پر وہ فقید المثال نظارہ پیش کیا کہ شاید مرگلہ کی وادیوں نے پہلے کبھی ایسا نظارہ نہ دیکھا ہو۔ یہ درست ہے کہ پچھلے 11 سال میں نفاذ اسلام کی طرف پیش قدمی سست رفتار تھی۔ یہ بھی درست ہے کہ اس زمانے میں بہت سی توقعات پوری نہیں ہوئیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دور میں بہت سے قابل تنقید امور بھی پیش آئے جن پر میں نے البلاغ کے ان صفحات میں مفصل تنقید کی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ کہنا سراسر ظلم اور پرلے درجے کی ناانصافی ہے کہ شہید مرحوم نے اس زمانے میں اسلام کی نمائش کے سوا نفاذ اسلام کی سمت میں کوئی کام نہیں کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ 11 سال کے دوران نفاذ اسلام و شریعت کے سلسلے میں جتنا کام اللہ نے شہید مرحوم کے ہاتھوں کرایا وہ اس سے پہلے کے 30 سال میں نہیں ہوا، اور نفاذ شریعت کے سلسلے میں ان 11 سال کو ایک پلے میں اور پہلے کے 30 سالوں کو دوسرے پلے میں رکھا جائے تو یقیناً ان 11 سال کا پلہ بھاری رہے گا۔ شہید مرحوم کے دور میں جو قابل تعریف کام ہوئے ان میں سے بہت سے کام ایسے ہیں جن کا عام لوگوں کو آج تک علم نہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کی اہمیت کا کما حقہ احساس نہیں، لیکن انشاءاللہ وہ مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوں گے۔ یہ خاص طور پر چند اہم کاموں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا مقصد مرحوم کو خراج تحسین پیش کرنے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ عام مسلمان کو ان کی اہمیت کا کما حقہ احساس ہو اور وہ آئندہ ان کے بقا و تحفظ اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکیں۔ نمبر 1، یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ صدر مرحوم کے زمانے میں اسلام اور شعائر اسلام کی عظمت و اہمیت کا ایک عام شعور پیدا ہوا۔ پہلے اسلام اور اسلامی شعائر سے عملی وابستگی رکھنے والوں کو قدم قدم پر ہمت شکنی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، انہیں نشانہ استہزاء بنایا جاتا تھا، اور خاص طور پر سرکاری حلقوں میں شعائر اسلام کو عملاً فرسودگی اور دقیانوسیت کی علامت قرار دیا گیا تھا، اور انگریز کی پیدا کردہ ذہنی فضا برقرار تھی، لیکن اس میں اضافہ ہو رہا تھا جس کے تحت اسلام کا نام لینے والا یا اس کے کسی شعار پر عمل کرنے والے کو معاشرے سے الگ تھلگ کر دیا جائے اور اس کے دل میں احساس کمتری پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ شہید مرحوم کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنی متواتر جدوجہد سے اس فضا میں نمایاں تبدیلی پیدا کی
اور وہ فضا بنائی جس میں اسلام اور شاعر اسلام سے وابستگی کو واقعتاً عزت و عظمت کا سبب اور سرمایہ فخر و ناز سمجھا جائے۔ اسی طرح نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کے راستے کی رکاوٹیں دور ہوئیں جو پہلے سے اسلام کے ساتھ عملی وابستگی رکھتے تھے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب ہوئی۔ اندرون ملک کے علاوہ عالمی برادری میں بھی شہید مرحوم نے اسلام کا کلمہ پوری خود اعتمادی کے ساتھ ڈٹ کر پیش کیا۔ وہ تاریخ کے واحد حکمران تھے جنہوں نے جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر کا آغاز تلاوت قرآن سے کرنے پر اصرار کیا، اور اس طرح اس عالمی پلیٹ فارم سے قرآن کریم کا پیغام پیش کیا۔ کیوبا جیسے دہریہ ملک میں بھی انہوں نے تلاوت قرآن ہی کو اپنی تقریر کی بنیاد بنایا۔ نمبر 2، ملک میں شراب جیسی ام الخبائث کا آزادانہ استعمال کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی۔ سب سے پہلے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے اپنی وزارت علیہ کے دور میں صوبہ سرحد کے اندر شراب کی ممانعت کا قانون نافذ کیا۔ پھر بھٹو صاحب مرحوم نے اپنی آخری دور میں پورے ملک میں شراب کی ممانعت کا قانون جاری کیا۔ یہ دونوں قانون شراب بندی کے سلسلے میں بلا شبہ بڑے لائق ستائش تھے، لیکن ان دونوں قوانین میں شراب کی ممانعت صرف مسلمانوں کے لیے تھی، غیر مسلم اس ممانعت سے مستثنیٰ تھے، اور شراب نوشی کی سزا بھی شریعت کے مطابق نہیں تھی۔ اگرچہ ان قوانین کے بعد ملک میں پائے جانے والے کھلے شراب خانے بند ہو گئے تھے، لیکن غیر مسلموں کے استثناء کی وجہ سے ایک وسیع چور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ غیر مسلموں کے بہانے شراب کا استعمال عام تھا، بلکہ ایسی اطلاعات بھی ملی کہ لوگوں نے اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کر کے شراب حاصل کی، والعیاذ باللہ العظیم۔ صدر مرحوم نے 1979 میں ممانعت شراب کا جو آرڈیننس جاری کیا، اس میں غیر مسلموں کے لیے بھی شراب کی ممانعت کر کے یہ چور دروازہ بھی بند کر دیا گیا، اور شراب نوشی کی سزا بھی شریعت کے مطابق مقرر کر دی گئی۔ اس آرڈیننس کے بعد شراب کے استعمال پر مؤثر پابندی عائد ہوئی، اور اس گناہ عظیم کے بے دریغ ارتکاب پر مؤثر بریک لگا۔ خاص طور سے فوج کے حلقوں میں جہاں شراب نوشی ایک عام وبا کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی، وہاں اس اقدام نے ایک انقلاب برپا کر دیا جس کا مشاہدہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ غیر مسلموں کو شراب بندی پر مطمئن کرنا خاصا دشوار کام تھا، لیکن صدر مرحوم نے بڑی حکمت کے ساتھ غیر مسلم اقلیتوں کو اس پر راضی کیا، جس کے نتیجے میں ان کی طرف سے کوئی بڑی مخالفت پیش نہیں آئی۔ پھر سب سے بڑی دشواری PIA کی بین الاقوامی پروازوں میں شراب بندی کے سلسلے میں پیش آئی۔ حکومت اور ایئر لائنز کے ذمہ داروں میں تقریباً ہر شخص اس اقدام کے عواقب سے خوف زدہ تھا۔ کہا یہ جاتا تھا کہ بین الاقوامی پروازوں میں شراب کی سپلائی بند کرنے سے ایئر لائنز کو ناقابل تحمل خسارے کا اندیشہ ہے۔ سعودی ایئر لائنز کی مثال پیش کی جاتی تو یہ کہا جاتا کہ وہ ایک امیر ملک ہے جو اس خسارے کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن پاکستان اس کا تحمل نہیں کر سکتا۔ مگر صدر مرحوم اعداد و شمار سے بنائی ہوئی اس ڈراؤنی فضا سے مرعوب نہیں ہوئے، اور پوری جرأت کے ساتھ اللہ کے بھروسے پر PIA کی عالمی پروازوں میں بھی مطلقاً شراب بند کرنے کے حکام جاری کیے۔ پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ اس اقدام کے نتیجے میں ایئر لائنز کو نہ صرف یہ کوئی خسارہ ہوا بلکہ پہلے سے زیادہ نفع ہوا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری ایئر لائنز بھی ام الخبائث سے پاک ہو گئی۔